بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے مصرع سنا ہوگا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، اور عمران خان کے ساتھ پنجاب میں یہی معاملہ ہو گیا ہے۔ اور پنجاب میں وہ تمام لوگ جو عمران خان کو یقین دہانیاں کرواتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، اور آپ کو جب جب ہماری ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ہی لوگ ہیں اور آپ ہمارے پی ایم ہیں، چاہے آپ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہاں پہ ہوں یا نہ ہوں۔ ان لوگوں کا ہاتھ کر دینا اور پھر پنجاب حکومت کا رات گئے سیرنڈر کرنا، یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں، کیونکہ آج 5 دن بعد عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ ہی ہاتھ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ ٹوٹل جھوٹ پہ مبنی ہے، اور ایک غلط ایف آئی آر درج کی گئی ہے جو صرف سنگل پیس آف پیپر ہے۔ یہ اطلاعات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور پھر رات گئے جو ہے وہ پرویز الہی کی استعفے کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ میری بڑے اہم ذرائع سے بات ہوئی ہے، انہوں نے جو اپڈیٹس مجھے دی ہیں وہ آپ تک پہنچانی میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھیں تو میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج 5واں دن تھا عمران خان پر اس حملے کو، اور اب تک عمران خان کے ان ملزمان پر جن پر عمران خان جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے تھے ان پر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک نوٹس دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اگلے 24 گھنٹے میں ایف آئی آر درج کریں، نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہم سو موٹو ایکشن اس کے اوپر لیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی تو 124 یا 25 سالہ تاریخ جو ہے پاکستان یا بر صغیر پاک و ہند کی، وہ ٹوٹل تبدیل کر دی گئی، اور ایک شخص، وہ کون شخص ہے جس کو یہ فیور دینے کے لیے تاریخ تبدیل کی گئی، اس کا تو بتانے والے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے، لیکن تفصیلات جتنی بھی میرے پاس پہنچی ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرور شیئر کر دوں گا۔ اب جو ایف آئی آر جی ہے وہ درج کر لی گئی ہے۔ جب یہ ایف آئی آر درج کی گئی تو عوامی ریاکشن سے بچنے کے لیے اس ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا، اور تاکہ یہ پبلک پہ نہ آ سکے اور عوامی ریاکشن نہ آ سکے، لیکن ہمارے پاس اس کی مصدقہ کاپی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ یہ ایف آئی آر جو درج کی گئی ہے اس میں تعزیرات پاکستان، جسے جو انگریزی ہے اس میں سی آر پی سی پی پی سی کہتے ہیں، پاکستان پینل کوڈ، اس کی دفعہ 302، دفعہ 324 اور 440، اس میں مرڈر ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے، اور دہشت گردی کی جو دفعات ہیں، اور پھر دا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا سیکشن 7 جو ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ اب جو یہ ایف آئی آر نمبر ہے، آپ اس کو کراس چیک کرنا چاہیں تو آپ اس کو کراس چیک جو ہے وہ ایزلی کر سکتے ہیں۔ میں اس کا ایف آئی آر نمبر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، تاکہ کوئی بھی آپ کے دل میں جو ہے وہ گمان نہ رہ جائے اور ایسی کوئی بھی چیز نہ رہ جائے جس کو میں آپ تک جو ہے وہ پہنچا نہ سکوں۔ اب جو یہ ایف آئی آر ہے جی، یہ اس کا ای ٹیگ نمبر جو ہے وہ 3103/2022 ہے، ایف آئی آر نمبر جسے کہتے ہیں۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جب یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو زبیر نیازی جو کہ لاہور کے سربراہ بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی۔ ہمیشہ ہوتا یہ ہے سی آر پی سی، اگر آپ پڑھیں کھول کے، کیونکہ میں اگر وکیل ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک جو فیکٹس ہیں قانون کے وہ لازمی پہنچاؤں۔ تو سی آر پی سی جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک اندراج ہے ایف آئی آر کا، رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہے، اس میں بڑی آپ کو اہم چیزیں ملتی ہیں۔ جب کوئی کریمنل مقدمہ یا کریمنل ایکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جب ایف آئی آر کی باری آتی ہے تو اس ایف آئی آر کے وقت اگر مدعی اویلیبل ہو، اگر وکٹم اویلیبل ہو، تو پولیس اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج نہیں کر سکتی۔ اب یہ سی آر پی سی جو ہے یہ کب بنی؟ 80s کے اندر بنی، 1800 تقریباً 90s کے قریب یہ سی آر پی سی جو ہے وہ انگریز کے دور کے اندر جو ہے وہ اسے امپلیمنٹ کیا گیا تھا۔ آج 2022 ہو چکا ہے، تقریباً 124 سال تقریباً، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں
کہ 124 سال گزرنے کے بعد تاریخ جب تبدیل کر دی گئی ہے، جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، مدعی موجود ہے، اس کی درخواست موجود ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم مدعی کی درخواست پر ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے۔ آپ وہاں موقع پہ موجود تھے؟ اگر آپ موقع پہ موجود نہیں تھے، آپ کیسے ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج کر سکتے ہیں؟ آج آئی جی پنجاب نے ایک بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا جی کہ پنجاب پولیس ہمیں ایف آئی آر درج نہیں کرنے دے رہی۔ فوری طور پہ مونس میدان میں انہوں نے کہا کہ ہم ایف آئی آر کا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج نہ ہو۔ ایف آئی آر درج کرنی ہے، زبیر نیازی کی درخواست کے اوپر آپ ایف آئی آر درج کریں۔ کوئی طاقتور اگر شخصیت اس ایف آئی آر کی زد میں آ رہی ہے تو وہ اس میں کوئی ایکویٹ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا کہ وہ اس کو مجرم اس نے ٹھہر جانا ہے، وہ ملزم ہے، وہ شامل تفتیش ہو، وہ تفتیش کا حصہ بنے گا، اس کے بعد جو بھی معاملہ ہوگا اگر وہ ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ پورے کا پورا معاملے کے اندر وہ انوالو تھا تو اس کو سزا ہو جائے گی، اگر وہ انوالو نہیں ہوگا تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ پورے کا پورا معاملہ تھا، لیکن پولیس اپنی ہٹ دھرمی پہ برقرار رہی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا ایکٹ، یعنی 22A 22B اگر آپ پڑھیں نا تو اس کی سی آر پی سی کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ سیکشنز ڈیل کرتے ہیں رجسٹریشن آف ایف آئی آر کے اندر کہ جب ایف آئی آر پولیس درج نہ کر رہی ہو یا کوئی اس طریقے کا وقوعہ بنا رہی ہو پولیس، تو کوئی بھی جو ہے وہ مدعی وہ سیشن جج کے پاس جاتا ہے اور 22A اور 22B کی پیٹیشن لگاتا ہے، اور جب پیٹیشن لگائی جاتی ہے تو عدالت آرڈر کرتی ہے کہ آپ ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹر کریں۔ اس معاملے کے اندر سیشن جج انوالو نہیں ہو رہا، سی آر پی سی کے سیکشن 22A اور 22B انوالو نہیں ہو رہے، بلکہ انوالو ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکٹ آرڈر آپ کو کیا کہ آپ یہ ایف آئی آر درج کریں۔ اب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی نوکری بچانے کے لیے، کرسی بچانے کے لیے ایف آئی آر درج کر لی، مان لیا، لیکن آپ نے 124 سالہ تاریخ بدل دی۔ 1898 کا جو ایکٹ ہے اس کی آپ نے 2022 میں مت مار دیا۔ انگریز جس نے وہ سی آر پی سی بنایا تھا وہ قبر میں رو رہا ہوگا بیچارہ یار، کیا آپ نے سی آر پی سی کے ساتھ کر کیا دیا ہے؟ مدعی موجود ہے، گواہ موجود ہیں، آپ مدعی کی درخواست کے اوپر عمل نہیں کر رہے، آپ مقدمہ نہیں درج کر رہے اس کے۔ آج تک 124 سالہ تاریخ میں مجھے آپ دکھا دیں اٹھا کے کہ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا جی۔ اب جب یہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، آپ اپنی سکرین پہ بھی یہ کافی دیر سے ایف آئی آر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس ایف آئی آر کو ماننے سے انکار کر دیا، اور عمران خان کے جو بھانجے ہیں جو حسان نیازی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، باقی جو ممبر پنجاب بار کاؤنسلز ہیں یا جو بار کے ممبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر صرف جسٹ اے سمپل پیس آف پیپر، نتھنگ ایلس، کچھ نہیں ہے، اور صرف ایک پیس آف پیپر ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آئی جی پنجاب صاحب کہ آپ یہ ایف آئی آر لے کے کل جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے، جج صاحب آپ کو شاباش دیں گے؟ جج صاحب یہ ایف آئی آر پھاڑیں گے اور آپ کے منہ پہ اس طریقے سے صفحہ جیسے پھاڑتے ہیں نا، صفحہ پھاڑ کے، اور کسی کے منہ پہ، ایک منٹ آپ ذرا رکیں میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں، یہ آپ سمجھے ایف آئی آر ہے، یہ آپ کے ساتھ کل ہونے والا ہے، یہ جج صاحب ایسے پھاڑیں گے اور آپ کے منہ پہ ایسے کر کے ماریں گے یہ ایف آئی آر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بلنڈر کر دیا ہے، آپ نے اپنی نوکری بچانے کے چکر میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ وفاق کے ملازم ہیں لیکن اس وقت آپ پنجاب میں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، آپ نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا، آپ یہ بلنڈر چھپا نہیں سکیں گے۔ اب معاملہ یہاں پہ یہ دیکھنا ہے، اصل جو خبر بیچ کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پنجاب حکومت نے طاقتور شخصیات کے سامنے سرنڈر کر دیا؟ فی الحال وقتی طور پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت سرنڈر کر چکی ہے ان طاقتور شخصیات کے آگے جن کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ جب یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، آپ شاید ٹویٹر فیس بک کے اوپر بھی یہ خبر پڑھ چکے ہوں کہ پرویز الہی کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں۔ پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اتنا ہی کمزور ہوں، میں جس شخص کی بدولت آج سی ایم ہوں، اگر میں اس کو انصاف نہیں دلوا سکتا تو میں باقی صوبے کی تمام عوام کو کہاں سے انصاف دلواؤں گا، کہاں میں ان کو لے کے پھروں گا؟ تو اس وقت تک یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے، لیکن نہیں ہوگا یہ استعفیٰ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن استعفیٰ تو نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لانگ مارچ کی اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی تبدیل کر لی ہے، اور اسٹریٹجی جب لانگ مارچ کی تبدیل کی ہے تو میں اب آپ کو ایک آخر پہ جاتے جاتے خبر دے رہا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے میں میری اطلاعات کے مطابق
آپ کو ایک بہت بڑا جو دھماکہ خبر ہوتی ہے نا، ایک بہت بڑی خبر، وہ سننے کو مل جائے گی۔ اسی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔